اور جب تو نے اپنے ہاتھوں سے کنکریاں پھینکی تھی میدان بدر میں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، لوگوں نے دیکھا یہ کنکریاں محبوب خدا نے پھینکی ہیں، لیکن میں رب ہو کر قسم کھا کر کہتا ہوں نہیں ولکن اللہ رما، یہ کنکریاں تو میں نے پھینکی ہیں، یہ کنکریاں خود خدا نے پھینکی ہیں۔ جن ہاتھوں کو رب ذوالجلال اپنے ہاتھ کہہ رہا ہے، جس زبان کو رب ذوالجلال وما ینطق عن الہویٰ اپنی زبان کہہ رہا ہے، تو مجھے بتائیے ان ہاتھوں کی اگر کوئی دست بوسی کرتا ہے تو پھر ان ہاتھوں کا مقام کیا ہوگا، اور ان ہاتھوں کے چومنے والوں کا مقام کیا ہوگا۔ اگر کوئی شخص حجر اسود کو بوسہ دے، حجر اسود کو بوسہ دے، تو حجر اسود بروز محشر زبان لے کر بزبان زد عام ہو کر اس کی سفارش کرے گا کہ اللہ پاک اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ تو مجھے بتائیے ان لوگوں کا مقام کیا ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ لپٹ کر حضور کے بدن کو بوسے دیے۔ حضرت سلمان فارسی نے بوسہ دیا، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے جنگ بدر کے شہید تھے، حضور کے قدموں میں گر کر حضور کے قدموں کو بوسہ دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے اور ملنے کے لیے آئے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک نہیں پہنی ہوئی تھی، تہمت پہنی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر سے لپٹ گئے اور لپٹ کر بوسے لی۔ اور میدان بدر کا وہ صحابی کہ جس نے کہا کہ حضور آپ نے مجھے چھڑی ماری، اور جب آپ نے چھڑی ماری تو اس وقت میں برہنہ بدن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا مبارک اٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ لو اپنا بدلہ لے لو، تو وہ آگے سے لپٹ کر حضور کے بدن کو چومنا شروع ہو جاتے ہیں کہ حضور خطاؤں کی معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کے جسد اطہر کو صرف بوسہ لینا چاہتا تھا۔ ان لوگوں کے کیا مقام ہیں اور ان کے کیا سٹیٹس ہیں، اور ایسے لوگوں کے متعلق بھی اگر کوئی شخص ہرزہ سرائی کرے اور ان کے متعلق زبان درازی کرے تو اس کی بدبختی اور بد نصیبی اور اس کی سیاہ بختی کے سوا میرے خیال میں اور کچھ نہیں۔ تو حجر اسود کو رب ذوالجلال نے یہ مقام دیا، تو حجر اسود کو بوسہ دے، استلام کرے یا فلائنگ کس کرے، اس کی طرف ہاتھ کر کے اپنے ہاتھوں کو چومے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنا طواف شروع کر دے۔ اور جب طواف شروع کرے تو اس نے جو اوپر چادر لے رکھی ہے اس میں سے ایک چادر دائیں طرف سے نکال کے اس کو دائیں کندھے سے نیچے سے نکال کر اسے بائیں کندھے کے اوپر پھینک، وہ جو چادر اوپر لے رکھی تھی اس کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے کے اوپر پھینک لے، اس انداز سے کہ اس کا دایاں کندھا اوپر سے برہنہ ہو جائے۔ اب یہ بھی ایک انداز ہے، یہ انداز ہی تو رب ذوالجلال کو پسند ہے۔ حج سارا کا سارا اللہ کے پیاروں کی اداؤں کا نام ہے۔ اللہ نے حج کر کے ہمیں نہیں دکھایا، اللہ نے یہ نہیں کر کے دکھایا کہ طواف ایسے کرنا ہے، صحیح ایسے کرنی ہے، کہیں دکھایا اللہ نے؟ مجھے بتائیے اللہ زمین پر آیا ہو اور اللہ نے کر کے دکھایا؟ نہیں۔ حج کیا ہے؟ یہ نماز کیا ہے؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں ایسے نماز پڑھو جیسے مجھ محمد کو نماز پڑھتے دیکھو، بس میری اداؤں کو کاپی کر لو، میری اداؤں کی نقل کر لو، یہی تمہاری نماز ہے۔ تو اللہ کے پیاروں کی اداؤں کی کاپی کرنا یہی حج ہے، اور یہی خدا کو پسند ہے، اور یہی خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ادائیں نرالی ہیں، یہ ادائیں نرالی ہیں، اور اللہ ان اداؤں کو پھر سے دیکھنا چاہتا ہے ایک مرتبہ۔ تو اس طرح آپ نے چادر پہن لی اور اب آپ کا طواف شروع ہو گیا ہے۔ اینٹی کلاک وائز طواف کرنا ہے۔ اس طرح ایک آپ کے سامنے گھڑی چل رہی ہے، کلاک چل رہا ہے، تو وہ دائیں طرف چل رہا ہے، لیکن آپ نے دائیں طرف نہیں چلنا، آپ نے بائیں طرف چلنا ہے۔ اس انداز سے چلنا ہے کہ کعبہ آپ کی بائیں طرف رہ جائے گا، آپ کے بائیں بازو کی طرف کعبہ ہوگا اور آپ نے یوں اس طرف گھومنا ہے، ایسے، جسے کہتے ہیں اینٹی کلاک وائز چکر لگانے ہیں۔ اور وہاں سے پہلے جو 3 چکر ہیں ان میں رمل کرنا ہے، پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، یعنی سینہ تان کے پہلے 3 چکر لگانے ہیں، اور باقی 4 چکر عام روٹین سے لگانے ہیں۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کیوں کرنا ہے؟ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ روئے زمین پر کہیں پر اکڑنے کی ضرورت نہیں،
آپ قرآن کو پڑھیں تو قرآن بھی یہ کہتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں کے سامنے اکڑ کر مت چلو، غرور اور تکبر کے ساتھ بات مت کرو، بلکہ جھک کر چلو، نرمی کے ساتھ چلو اور سر جھکا کر چلو۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے ہی وہ ہیں جو زمین پر جھک کر چلتے ہیں۔ اگر کوئی شخص زمین پہ اکڑ کر چلتا ہے، غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو زمین اس کو مخاطب کر کے کہتی خبردار انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو میری طوالت تک پہنچ سکتا ہے، نہ ہی تو میرا سینہ چیر سکتا ہے، خبردار اکڑ کر مت چل، ورنہ جب تو مجھ میں آئے گا یعنی زیر زمین جائے گا تو پھر زمین تجھ سے پوچھے گی بتا کیسے مجھ پہ اکڑ کر چلتا تھا، پھر زمین اس کو بھینچے گی، پھر زمین کی سختیاں شروع ہوں۔ تو انسان کو حکم ہی نہیں ہے کسی پر، کسی جگہ پر، وہ جگہ چاہے وہ سرزمین یہودیوں کی سرزمین ہو، وہ عیسائیوں کی سرزمین ہو، وہ مشرکوں کی سرزمین ہو، کسی جگہ پر اکڑ کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا کا گھر اور اکڑ کے چلنا بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے۔ تاریخ ڈھونڈے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے جب کعبہ فتح کر لیا تھا، مسلمانوں نے جب مکہ فتح کر لیا تھا تو کفار و مشرکین وہ طرح طرح کے تان و تشریح کر رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ یہ مریل مریل سے لوگ اور انہوں نے ہم سے مکہ چھین لیا ہے۔ یہ بات چلتے چلتے جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ حضور یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ مریل مریل سے مسلمان ہیں اور انہوں نے ہم سے مکہ فتح کر لیا اور چھین لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں ان کو ذرا چل کے دکھاؤ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو لوگ 13 سال کے بعد اپنے گھروں کو واپس لوٹ آتے ہیں اور مکہ فتح کر لیتے ہیں بغیر قتل و غارت کیے، تو وہ عام لوگ نہیں ہوتے بلکہ وہ خدا کے شیر ہوتے ہیں۔ وہاں پر پھر صحابہ کرام نے چل کے دکھایا اور ایسے چلے جیسے کمانڈوز چلتے ہیں، سینہ تان کے چلتے ہیں، پریڈ کی شکل میں جیسے چلتے ہیں، وہ سینہ تان کر چلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادا کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا کہ جب بھی تم میرے گھر کا حج کرنے کے لیے آؤ گے تو یہاں پر طواف کرو گے تو پہلے 3 چکر سینہ تان کر لگاؤ گے، باقی 4 چکر عام روٹین میں لگاؤ گے۔ اے اللہ آج تو وہاں پر کافر نہیں ہے، اس وقت تو کافر دیکھ رہا تھا، اس وقت تو کافر باتیں کر رہے تھے، آج تو وہاں پر کافر نہیں دیکھ رہا، آج تو وہاں پر کافر داخل بھی نہیں ہو سکتے، اس کی باؤنڈری باہر لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ کافروں کا داخلہ ممنوع ہے، نو انٹری فار نان مسلمس، وہاں پر ڈس بلیورز داخل ہی نہیں ہو سکتے، آج تو وہاں پر کافر نہیں دیکھ رہے، اللہ پاک تو آج کس کو دکھانا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ جو کام میرے حبیب نے شروع کر دیا تھا میں رب ذوالجلال ہو کر مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اس کو ختم کروا دوں، اس لیے کہ نبی جو کام کر جاتا ہے وہ شریعت کا حصہ بن جاتا ہے، اور وہ لوگ جو غامدی کے پیروکار ہیں، جو حدیث کے منکر ہیں، ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر دیں اپنی حیات مبارکہ میں وہ دین کا حصہ بن جاتا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس کام کا حکم تمہیں رسول دیں اسے لے لو، جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اس لیے کہ شریعت ہی یہ ہے، دین ہی یہ ہے۔ آذان اللہ ورسولہ، جس کام کا حکم رسول نے دے دیا گویا اس کا حکم خدا نے دے دیا۔ حرم اللہ ورسولہ، جس کو حرام رسول نے قرار دے دیا اس کو خدا نے حرام قرار دے دیا۔ آذان اللہ ورسولہ یحاربون اللہ ورسولہ، جس کے ساتھ اعلان جنگ رسول نے کر دیا گویا کہ اس کے ساتھ اعلان جنگ اللہ نے کر دیا۔ من یطع اللہ ورسولہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے خدا کی اطاعت کر دی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو رسول کے در سے پھرا گویا کہ وہ خدا کے در سے پھر گیا۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر،
جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بات آپ کو بس سمجھ نہیں، میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں، وہی بات ہے جس کو میں ڈسکس کر رہا ہوں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در۔ شاعر کہتے ہیں مجھے قسم ہے خدا کی، اگر خدا کا در ڈھونڈنا ہے تو در مصطفیٰ ہی خدا کا در ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر۔ اس کے علاوہ اور کہیں خدا نہیں ملے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو خدا کی طرف سے آتا ہے جو پیغامات، تو وہ در مصطفیٰ سے ہی ملتے ہیں۔ جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، اور جو یہاں پر ریجیکٹ کر دیا گیا تو پھر خدا بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ اور اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی کی، شان اقدس میں بے ادبی کی، اور اللہ کی ایسی پکڑ آئی اس پر، ایسی پکڑ آئی کہ نبی نے کہا کہ اے میرے پروردگار عالم، اگر میں اس کے لیے دعائے مغفرت کروں تو کیسا ہوگا؟ اگر اس کے لیے معافی کی دعا مانگوں عبداللہ ابن ابی کے لیے، یہ میری شان میں گستاخیاں کرتا رہا، چلے میری بارگاہ میں گستاخیاں کرتا رہا نا، لیکن میں نبی ہو کر اس کے لیے اگر دعائے مغفرت کرتا ہوں تو تیرا کیا حکم ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے میرے حبیب، آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، آپ اس کے لیے 70 بار بھی دعائے مغفرت کر لیں، لن یغفر اللہ لہم، میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ تیرا گستاخ ہے، اس لیے تیری شان میں بے ادبی کر کی ہے اس نے۔ تو جو میرے محبوب کی شان میں بے ادبی کرے تو میری ذات کا تقاضا یہ ہے، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں رب ہو کر اس کو معاف نہ کروں۔ بصورت دیگر کیا وجہ تھی کہ خدا شیطان کو معاف نہ کرتا؟ کیا وجہ تھی کہ خدا شیطان کو معاف نہ کرتا؟ صرف ایک ہی تو بات تھی، اللہ نے فرمایا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کر۔ اس نے کہا کہ خدا تجھے سجدہ کرنا، تو میرا رب ہے، میں نے سجدہ تجھے کرنا ہے۔ اللہ فرماتا نہیں، میں اپنے آپ کو سجدہ کروانا ہی نہیں چاہتا، سجدہ کرنا ہی تو آدم کو سجدہ کر، آدم کو سجدہ کرے گا تو پھر میں تیری عبادت قبول کروں گا، ورنہ تمہاری ساری زندگی کی 80 سال کی عبادت، کروڑوں سال کی عبادت، 80 کروڑ سال کی عبادت، وہ ساری کی ساری عبادت تیرے منہ پر دے ماری جاتی۔ اس کو دھتکار دیا اللہ نے، فخر گیٹ آؤٹ، نکل جائے یہاں سے، انک من الصاغرین، تجھے کہا ہے کہ میرے نبی کی تعظیم کر، جھک میرے نبی کے سامنے، اور اگر یہ کام نہیں کرنا تو مجھے تو سجدے کرنے والے لاکھوں پھرتے ہیں، میری عبادت کرنے والے تو لاکھوں پھرتے ہیں، میں ڈائریکٹ اپنے آپ کو سجدہ کروانا ہی نہیں چاہتا۔ قل ھو اللہ احد، اے میرے پیغمبر آپ اپنی زبان سے کہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا تھا، اللہ ایک ایک شخص کے گھر میں قرآن نازل نہیں کر سکتا تھا، پیغام نہیں دے سکتا تھا۔ اللہ پیغام دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایک سورس بنایا ہے، اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا ہے، اللہ نے اپنا محبوب بھیجا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ قل ھو اللہ احد۔ اے میرے حبیب، آپ اپنی زبان سے کہیں کہ اللہ ایک، آپ کہیں کہ اللہ ایک، جو آپ کی زبان سے مان کر مجھے مانے گا میں بھی اس کو مانوں گا، جو ڈائریکٹ ماننے کی کوشش کرے گا تو اس کی وحدانیت کی مجھے ضرورت نہیں، وہ تو خدا کو ماننے والے تو کہیں پھر، ہر کوئی کسی نہ کسی اینگل سے خدا کو مانتا ہے، لیکن اس اینگل سے جو میں بتا رہا ہوں صرف بندہ مومن ہی مانتا ہے۔ تو طواف شروع کیا، اور پھر طواف کرتے کرتے جب رکن یمانی کے پاس ہیں، رکن یمانی وہ رکن ہے جو حجر اسود کے پیچھے والا رکن ہے، اس دوران آپ جو بھی دعا کر سکتے ہیں کریں، اور سب سے بہترین دعا جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے وہ تیسرا کلمہ ہے، اور حدیث پاک میں اس کی ترغیب دلائی گئی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور تلبیہ پڑھیں لبیک اللہم لبیک، اور اس کے علاوہ سب سے بہترین دعا وہ درود پاک، آپ پورے حج کے دوران درود پاک پڑھتے رہیں تو یہ بھی بہترین عبادت ہے۔ اب حدیث پاک میں چونکہ تیسرا کلمہ ڈسکس کیا گیا ہے تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن جب آپ پہنچے رکن یمانی پر جو حجر اسود سے پیچھے والا رکن ہے جو کونا یمن کی طرف ہے،
وہاں سے لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچے تو یہاں سے لے کر حجر اسود تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہاں سے لے کر یہاں تک اسپیشلی 70 فرشتے ہر انسان کے لیے معمور کیے جاتے ہیں۔ وہاں پر جب ابن آدم کی زبان سے یہ کلمات نکلتے چلے جاتے ہیں تو فرشتے ان کے ان کلمات پر آمین کہتے چلے جاتے ہیں۔ وہ راستے میں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے جیسے زبان سے وہ الفاظ نکلے ویسے ویسے 70 فرشتے آپ کی اس دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، تو حجر اسود پر یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر طواف کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم ایک قدم رکھتا ہے تو اس ایک قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کا ایک گناہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کتنے طواف کرتے ہیں اور کتنے قدم وہاں پر رکھے جاتے ہیں اور کتنے قدم اٹھائے جاتے ہیں، تو یہ ایک روحانی اور روح پرور منظر ہوتا ہے طواف کے دوران جو کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس طرح 3 چکر آپ نے رمل کے لگانے ہیں، سینہ تان کر چلنا ہے وہاں پر، اور باقی جو 4 چکر ہیں وہ 4 چکر آپ نے عام روٹین میں چل کر لگانے ہیں۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنے سامنے رکھو اور اس کو جائے نماز بنا لو۔ وہ مقام ابراہیم جو پتھر تھا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اس کو سامنے رکھ کر 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، تو پھر وہ 7 لگائے ہوئے چکر طواف میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر وہ نفل ادا نہیں کیے مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر، مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر، وہاں پر بھی لوگ جو ہے وہ ہر بندہ مفتی بنا ہوتا ہے، ایجنٹ جو ہے وہ مفتی بنے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں وہ بزنس مین ضرور ہیں، ان کا کاروبار ضرور ہے، ان کا کام بونس کمانا ضرور ہے، لیکن وہ علماء نہیں ہوتے۔ حکم ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جائے نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام والے پتھر کو بناؤ، مقام ابراہیم کو، اس کو سامنے رکھ کر نفل ادا کرو۔ لوگ کہتے ہیں آپ جہاں بھی نفل ادا کر لیں آپ کے نفل ہو جائیں، ایسی بات نہیں۔ مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر نفل ادا کریں گے تو وہ آپ کا طواف چکر طواف میں قبول ہوں۔ تو وہ نفل ادا کرنے کے بعد اس کے بعد آپ آب زمزم پئیں اور آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگلا مرحلہ جو ہے وہ سعی کا مرحلہ ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے، اور وہ 7 چکر آپ نے لگانے ہیں، اور وہ بھی حضرت خاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اللہ نے اس کی بھی قسم کھا کر کہا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ پہاڑیاں ہیں، یہ پہاڑی، یہ دنیا کی پہاڑیاں ہیں، اور ان کو اللہ نے نشانیوں کا رتبہ کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ اللہ کی ایک بندی جو نبی نہیں تھی، نبی کی بیوی تھی، اللہ کی ایک بندی کے قدم اس پر لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص نشانیاں بنا لی، اور ان کا جو مرتبہ اور مقام قرآن میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو میری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہی تو تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، یہی تو تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے کہ تم میری نشانیوں کی تعظیم کرو۔ اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ جہاں پر ایک اللہ کی مقرب بندی جو نبی نہیں تھی، نبی کی بیوی تھی، اس کے اگر قدم لگ جائیں تو رب ذوالجلال ان کو اپنی نشانیاں کہہ کر پکارتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ ان کی تعظیم کرو۔ اگر اللہ کی ایک مقرب بندی کے قدم لگیں تو اس کا یہ مرتبہ اور اس کا یہ سٹیٹس ہے، تو جہاں پر اللہ کا ایک مقرب بندہ بنفس نفیس اپنے وجود کے ساتھ موجود ہو تو مجھے بتائیے اس جگہ کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا۔ اس لیے اولیاء کرام کے مزارات پر جانے کی میں ترغیب دیتا ہوں، وہاں پر دکھی انسانیت کے دلوں کی تسکین ملتی ہے، لیکن وہ کسی مرد قلندر کا مزار ہو، وہ کسی مرد درویش کا مزار ہو۔ یہ تو آپ تاریخ اس پر جو ہے دیکھیں اور ڈھونڈیں کہ صحابہ کرام جو ہے کیا وہ بھی مزارات پر جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے، پھر اس کے بعد آنے والے تابعین کیسے کیسے انہوں نے جا کر صحابہ کرام کے مزارات پر وہاں پر علم کی خیرات لی اور علم کی بھیک مانگی، اور اس پر ہزاروں واقعات اور ہزاروں دلائل بھرے پڑے۔ تبھی اولیاء کرام کے مزارات کی باہر یہ آیت لکھی ہوتی ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ
اللہ فإن من تقوى القلوب. اگر کہیں پر اللہ کی بندی کے قدم لگ جائیں اللہ ان کو اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے. تو جہاں پر قدم لگے حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ، جہاں پر وجود ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، وہاں پر جہاں وجود ہے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری کا، جہاں پر وجود ہے حضرت بہاؤالدین زکریا کا، تو پھر ان کا مقام کیا ہوگا اور اس کا سٹیٹس کیا ہوگا اس جگہ. وہاں پر دکھی انسانیت کو تسکین ملتی ہے، ان کی روح کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے. وہ وہاں جا کر علم کی خیرات لیتے ہیں، وہاں جا کر علم کی بھیک مانگتے ہیں، روحانیت کی بھیک مانگتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر جو ہے بیٹھیں گے تو جو ہے کوئی دولت کی وہاں پر بڑی سی تجوری وہاں پر آپ کے تجوری میں آپ کے گر جائے گی. یہ چیزیں نہیں ہیں. روحانیت کو روحانیت کے اینگل سے دیکھیں تو پھر بات بنے. صفا اور مربع کے درمیان صحیح کرنی، 7 چکر لگانے. آخری ایک بات ڈسکس کر کے جانا چاہتا ہوں. حج کا جو سب سے بڑا رکن اس کے بعد پھر میدان عرفات ہے. 9 ذی الحجہ کو جہاں پر حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع. تو میدان عرفات اس کا نام. عرفات اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس میدان کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام کو اور حضرت اماں حوا کو جب جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو ان کی جو پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ اس میدان میں ہوئی تھی. ان کی جو جان پہچان ہوئی تھی، اس لیے عرفات کا معنی جان پہچان ہوتا ہے. تو اس لیے اس میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے کہ ان کی پہلی ملاقات ہوئی اس میدان میں ہوئی. اور یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے دوستو، سب سے بڑا رکن وہ کیا ہے؟ صرف یہاں پہ آ کے اسٹے کرنا، یہاں کھڑے ہونا ہے پورے میدان میں، جہاں چاہے کھڑے ہو جائیں، جہاں چاہے لمحہ بھر کے لیے کھڑے ہونا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ساری زندگی کے 2 گناہ جو کہیں بھی معاف نہیں ہوتے، لمحہ بھر کے لیے وہ میدان عرفات میں آ کر کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کو وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. اس قدر سے گناہوں سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے. یہ اتنا بڑا مقام ہے میدان عرفات کا. وہ چاہے اس نے عمدن کیے ہوں، سہون کیے ہوں، بھول کر کیے ہوں، صغیرہ ہوں، کبیرہ ہوں، صرف یہاں آ کر چند لمحوں کے لیے کھڑا ہوا کیا، وہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں سے پاک صاف کر دیا. اس کے بعد مزدلفہ ہے. مزدلفہ پر ٹھہرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس لیے کہ پہلے کفار مشرکین جب وہ حج کرتے تھے تو وہ یہاں نہیں ٹھہرتے تھے. اب فرق ہے ہمارے اور ان کے حج کے درمیان. ہم یہاں پر اسٹے کرتے ہیں مزدلفہ میں، وہاں پر کنکریاں لینی ہیں، پھر وہ جو ہے رمی جمرات کی 3 کو کنکریاں مارنی ہیں. وہ 3 دن کا پروسیس ہے اور تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں. اور اس کے بعد آخری مرحلہ جو قربانیوں کا مرحلہ ہوتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پھر سے یاد تازہ کرتے ہیں فرزندان توحید، اور آخر میں وہ اپنے خلق کرواتے ہیں اور اپنے بالوں کو کٹواتے ہیں اور گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد روضہ رسول پر حاضری دی جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مزید آگے گفتگو کریں گے. اللہ پاک ہمیں حج بیت اللہ